بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہمارا ملک زرعی ملک ہے، 60% آبادی زراعت سے تعلق رکھتی ہے۔ ہمارے زر مبادلہ میں زراعت کا حصہ 22% ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کسان ذلیل ہو رہے ہیں، اپنے مطالبات کے لیے سڑکوں پہ آ رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، کہیں آڑتیوں کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں، کہیں اپنی فصلوں کی قیمت مناسب نہ ملنے کا رونا رو رہے ہیں، اور کبھی بے موسمی بارشیں آ رہی ہیں، اور کبھی ٹڈی دل آ رہا ہے، اور کبھی کوئی مسئلہ ہے، کبھی کوئی مسئلہ ہے۔ اس کی ظاہری وجوہات بھی ہیں، لیکن کچھ حقیقی وجوہات بھی ہیں، اور ان حقیقی وجوہات میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک بڑا حصہ ذمہ کا، کاشتکاروں کا، کسانوں کا عشر ہی نہیں ادا کرتا، اور اس کی طرف علماء بھی کم توجہ دیتے ہیں۔ ایک مومن کون ہوتا ہے؟ ایک مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی جان میں بھی اللہ کے حق کو مقدم رکھتا ہے، اور اپنے مال میں بھی اللہ کے حق کو مقدم کرتا ہے۔ اور مال میں جو حقوق ہیں ان میں زکوٰۃ ہے، جو اسلام کا تیسرا بڑا رکن۔ زکوٰۃ مال کی بھی ہے، زکوٰۃ مویشیوں کی بھی ہے، زکوٰۃ فصل کی بھی ہے، زکوٰۃ جسم کی بھی ہے۔ جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، مال کی زکوٰۃ وہ 2.5% ہے۔ مویشیوں کی زکوٰۃ کے بارے میں شریعت نے نصاب مقرر کیا۔ ایسے ہی عشر کے بارے میں بھی شریعت نے نصاب مقرر کیا ہے۔ قرآن کریم ہمیں اس بارے میں رہنمائی دیتا ہے، جہاں زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے ساتھ ہی عشر کا ذکر بھی کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو کماتے ہو اس میں سے اللہ کا حصہ نکالو، خرچ کرو۔ ومما اخرجنا لکم من الارض، اور زمین سے جو فصل نکلتی ہے اس سے بھی خرچ کرو، اللہ کا حصہ نکالو، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو۔ اور ایک اور موقع پہ قرآن کریم نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن کھیتی کٹے تو گھر نہ لے کے جانا، پہلے اللہ کا حصہ نکال دینا۔ اور پھر قرآن کریم نے کیا فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کا بدل ضرور دے گا۔ وہ تو 1 کا 700 گنا دینے والا ہے، وہ بڑا قدردان ہے۔ تو اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ جیسے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ایسے ہی عشر بھی ادا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت واقعہ بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا ایک شخص جا رہا تھا، اس نے بادلوں سے آواز سنی کہ فلاں آدمی کے کھیت کو جا کے پانی دو، تو بادل کا ایک ٹکڑا ٹوٹا اور وہ ایک طرف چل دیا۔ وہ آدمی بڑا حیران ہوا، وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک جگہ جا کر بادل برسے، پانی سارے کا سارا ایک جگہ اکٹھا ہوا، اور وہ اس پانی کے پیچھے پیچھے جب چلا تو آگے جا کے دیکھتا ہے کہ ایک آدمی کدال لے کر اس سے اپنے کھیت کو سیراب کر رہا ہے۔ تو اس نے اس آدمی سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ میرا نام یہ ہے۔ تو اس نے پوچھا میرا نام کیوں پوچھتے ہو؟ اس نے کہا اس لیے پوچھتا ہوں کہ بادل سے میں نے جو آواز سنی تھی وہ یہ سنی تھی کہ تمہارا نام لے کے کہا جا رہا تھا کہ اس کے کھیت کو جا کے سیراب کرو۔ تو اس نے کہا اگر تجھے پتہ چل ہی گیا ہے تو پھر میں تجھے بتاتا ہوں۔ جب میں اپنی فصل کاٹتا ہوں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے بچا لیتا ہوں، ایک حصے کو دوبارہ بیج کے طور پر، اس کے اخراجات کے طور پر اسی کھیت میں لگا دیتا ہوں، اللہ میرا نظام چلا دیتا ہے۔ تو کھیتی اگانا میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے، پانی کو اتارنا میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے، ٹڈی دل کو روکنا میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ مجھ سے اور آپ سے سوال کرتے ہیں اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، بتاؤ اس پانی کو تم آسمان سے اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ اَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، اللہ پوچھتے ہیں کہ یہ فصل تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں، کھیت تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں۔ تو عشر کے معاملے میں بڑی کوتاہی ہے، عشر کے معاملے میں بڑی کوتاہی ہے۔ گندم کی کٹائی کا وقت قریب آ رہا ہے، اللہ سے تجارت کریں، اللہ سے معاملہ کریں، اللہ رب العزت حالات بھی اچھے کر دے گا، اللہ رب العزت برکت بھی دے گا، اللہ رب العزت قرضوں سے بھی نجات دے گا، اور یہ روز روز کی ذلت اور رسوائی سے بھی بچائے گا، اس لیے کہ ہم اپنا معاملہ اس کے ساتھ درست کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ علماء سے پوچھیں کہ عشر کیسے دینا ہے، کتنا دینا ہے، اور پھر جیسے اس کے مصارف ہیں اس کے مطابق خرچ کریں، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ اور ایک اور قرآن کی آیت سامنے رکھیں، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، فرمایا کہ شیطان تمہیں دیتے ہوئے فقر سے ڈرائے گا کہ تمہارے تو اخراجات ہی اتنے ہو گئے ہیں،
تمہارے اوپر تو قرضے اتنے چڑھے ہوئے ہیں۔ عموماً ذمہ دار یہی کہتے ہیں کہ قرضے بہت ہیں، عشر نکالیں تو پیچھے کیا بچتا ہے۔ یہی تو امتحان ہے، اللہ یہی تو دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اپنی خواہش کو، اپنے حق کو مقدم سمجھتا ہے، کون اللہ کے حق کو مقدم سمجھتا ہے۔ تو ہم ایمان والے ہیں، اپنی جان میں بھی اللہ کے حق کو مقدم کریں، اپنے مال میں بھی اللہ کے حق کو مقدم کریں، عشر ادا کریں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔